مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، اتنے ایشوز ہیں جس کی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہاں کسی کو لے کر بیٹھو تو اس کے خالی ایشوز ہی ختم نہیں ہوتے. اتنے ایشوز ہیں، گھر کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، اتنی پریشانیاں ہیں. اس پریشان بھائی سے پوچھو، اے بھائی پریشان، ذرا ایک بات تو بتا، نماز پڑھتے ہو؟ بس آنکھ نہیں کھلتی ہے. اچھا ظہر یاد نہیں رہتا، عصر مغرب عشاء راستے میں ہوتا ہوں، ٹریفک ہوتا ہے، جام ہوتا ہوں، مطلب بولا نہیں پڑھتے، نماز نہیں ہوتی. بغیر نماز پڑھے کس پریشانی کا حل ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ بغیر نماز ادا کیے پریشانیوں کا حل نہیں ہوتا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا پریشانیوں کو بڑھا دے گا. بھائی پریشانی کون حل کرے گا؟ اللہ. دکھ کون دور کرے گا؟ غم کون دور کرے گا؟ اللہ. قرضہ کون اتارنے میں مدد فرمائے گا؟ رزق میں برکت کون دے گا؟ اولاد کو نیک کون بنائے گا؟ گھر کے حالات کون بدلے گا؟ امن پیار محبت کون عطا فرمائے گا؟ اتفاق کون عطا فرمائے گا؟ کاروبار میں برکت کون دے گا؟ کون کھولے گا ہمارے روزگار کو؟ اگر بے اولاد ہو تو اولاد کون دے گا؟ بیٹی ہو بیٹا چاہیے تو بیٹا کون دے گا؟ بیٹے ہو بیٹی چاہیے تو بیٹی کون دے گا؟ اللہ. 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 شادی نہیں ہوئی ہے، اچھا اور نیک رشتہ کون دے گا؟ اللہ. ہمارے دکھ درد کون دور کرے گا؟ اللہ ہی ہے جو سارے کام ہمارے کر دے گا. اور اسی رب کے آگے سجدہ نہیں کرتا بندہ، اس کے آگے نہیں جھکتا، اس کے آگے اپنے دکھ درد بیان نہیں کرتا، اس کے آگے اپنی پریشانی بیان نہیں کرتا. حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ ان کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے ایک اپنے پریشانی بیان کی کہ رات میرے بیٹے کو کچھ سپاہی پکڑ کے لے گئے. اب بڑی پریشان تھی. اب ماں تو پریشان ہوگی نا، بیٹا کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے، شاید وہ اسے بہت تکلیف پہنچائیں گے، برائے کرم میرے بیٹے کے لیے کوئی سفارش فرما دیجئے. بات تھی، آپ اللہ کے نیک بندے تھے، لوگ جانتے تھے آپ کو، یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. اب پڑوسن کی جو فریاد آپ تک پہنچی تو اب کھڑے ہو کر خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے. میں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنے میں اب مصروف ہو گئے. جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، ابو الحسن جلدی کیجئے، میرا بیٹا تکلیف میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ مزید نماز میں مصروف ہو گئے اور نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں. اب عورت پریشان ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا پولیس کے پاس ہے، قید ہے، اس کو سزائیں ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. حضرت بات نہیں کہہ رہے، حضرت تو نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے تو کہا حضرت سفارش کریں. پھر جب سلام پھیر دیا تو آپ نے مجھے کچھ یوں فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس عورت کی خادمہ ملازم آ کر کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے. یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی، آپ کو دعائیں دیتے ہوئی آپ کے گھر سے رخصت ہو گئی. حضرت سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات بڑی خوب جانتے تھے کہ کام کرے گا کون، کس کو عرض کرنا ہے. جب کوئی مصیبت آئے نا بندے پر، بہت پریشانی مصیبت آتی ہے نا، ایک بڑا خوبصورت ورد ہے، یاد کر لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسی مشکل آسان ہوگی کہ بس آپ بولے گے یار یہ کیا ہو گیا. ایسی مشکل آسان ہوگی. ایون آپ ٹریفک میں پھنس گئے، آپ کو کہیں جانا ہے، راستہ جام ہے، یہ ایک سے زیادہ میرا اپنا پریکٹیکل میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ آٹومیٹیکلی دیکھیں گے کہ ٹریفک کھل رہی تھی اور آپ آگے بڑھ رہے تھے. کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ مشکل آسان فرمانے والا ہے، وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. چونکہ نفس کی قید میں لہذا ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.